پیر میں تکلیف ہونے کی وجہ سے، ہاتھ میں تکلیف ہونے کی وجہ سے، آنکھ میں تکلیف ہونے کی وجہ سے، چاہے سر میں تکلیف ہو، پیٹ میں تکلیف ہو، شریر کے کسی بھی حصہ میں تکلیف ہو، باڈی کے کسی بھی پارٹ میں کوئی تکلیف پہنچے، پورا جسم اس تکلیف کو۔ اسی طرح مومنین کی مثال ہے، اگر سماج میں رہنے والے ایک مومن غربت کی حالت میں ہے، سماج میں رہنے والے ایک مومن اگر تکلیف کی حالت میں ہے، تمام کے تمام مومنین کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، تمام کے تمام مومنین کو مل کر کے اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مومنین کا جیون ہونا چاہیے۔ ایک شاعر نے، کبھی نے کہا کہ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ یعنی اگر ہم سب متحد ہو جائیں، اکٹھا ہو جائے، ایک جوٹ ہو جائے، ایکتریت ہو جائے، ہمارے درمیان بھائی چارہ ہو، ہمارے درمیان اخوت ہو، ہمارے درمیان برادرہوڈ ہو، تو پھر ہماری طاقت، ہمارا پاور اس طرح ہوگا کہ یہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اکٹھا ہو جائے، ایک ہو جائیں، تو ہم سب سورج کی طرح بن سکتے ہیں، خورشید مبین۔ خورشید سورج کو کہا جاتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور مبین یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی واضح، روشن، کلیئر، ایک دم واضح روشن سورج کی طرح ہم ہو سکتے ہیں۔ یعنی سورج کی اتنی طاقت ہے کہ پورے دنیا کو وہ اجالا کر دیتا ہے، پورے دنیا کے اندر ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم سب اکٹھا ہو کر کے جیون بتائیں تو ہماری طاقت بھی اس طرح کی ہوگی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ورنہ اگر ہم الگ الگ رہیں تو ہماری مثال، ہمارا ادھارن یا ہمارا اگزامپل آسمان کے اندر ستارے کی طرح ہو جائے گی۔ ستارہ، ایک ستارہ، دوسرا ستارہ، تیسرا ستارہ، اتنے نخطر، اتنے اسٹارز ہے آسمان کے اندر، لیکن پھر بھی ستاروں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ دنیا کو اجالا کر دیں۔ ایک مثال کے طور پر کوی نے، شاعر نے ہمیں سمجھایا کہ اگر اکٹھا ہو کر کے جیون بتائیں تو کیا فائدہ ہے، اور الگ الگ ہو کر کے اگر ہم جیون بتائیں تو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اسلام نے بھی ہمیں بھائی چارگی پر ابھارا، اتساہت کیا۔ ہمیں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اسلامی بھائی چارگی، اسلامی اخوت، اسلامی برادرہوڈ کی طرف ہمیں ابھارا ہے کہ ہمارا جیون، ہماری زندگی ایکتریت والی جیون، ایکتریت والی، اکٹھا والی جیون زندگی ہماری ہونی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان سورہ حجرات، سورہ نمبر 49، آیت نمبر 10۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف بیان ہے، انما المؤمنون اخوہ، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی ایماندار ہیں، یہ اخوہ، یہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں، آپس میں ان کا رشتہ بھائی کی طرح ہے۔ ہمارا پتا آدم علیہ السلام ہے، ہماری ماتا حوا علیہ السلام ہے، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی ایماندار ہیں، یہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم،
اگر بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اگر بھائیوں کے درمیان نزاع ہو جاتا ہے، اگر بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اصلاح کر دیا جاتا ہے، سنشودھن کر دیا جاتا ہے، میل ملاپ کر دیا جاتا ہے، من کے اندر اگر غیر میل اور من کے اندر اگر دوری پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح میل ملاپ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی اللہ تعالیٰ کے بھی بیان ہے، فاصلحوا بین اخویکم، اے لوگوں سب کے سب مومنین بھائی بھائی ہیں، اگر مومنین کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، اگر مومنین کے درمیان کوئی نزاع ہو جائے، اگر مومنین کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے، ان کے درمیان اصلاح کر دیا کرو، سنشودھن کر دیا کرو، میل ملاپ پیدا کر دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس آیت کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مومنین ہیں سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان کبھی ایک بات دو بات ہو جاتی ہے، فیملی کے اندر، پریوار کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے، جیون بتاتے ہوئے کبھی ایک دو بات ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم قطع تعلق کر لیتے ہیں، نہیں، جس طرح بھائیوں کے درمیان کبھی نزاع ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، متبھید ہو جائے، اختلاف ہو جائے، میل بنایا، میل کر دیا جاتا ہے، اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی طرح اگر مومنین کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اصلاح کر دیا کرو۔ مطلب اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اشارہ ہے کہ تمام کے تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے غم، دکھ اور تکلیف میں خود بھی اپنے آپ کو غمگین تصور کرتا ہے، اسی طرح مومنین کا جیون بھی ہونا چاہیے، مومنین کی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو، سماج کے اندر، پریویش کے اندر جتنے بھی مومنین ہیں، تمام کے تمام مومنین کو اس تکلیف کا احساس اور انوبھوتی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں شکم سیر ہو کر کے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا، اب میرے گھر کے بغل میں ایک پڑوسی ہے، وہ بھوکا ہے، ننگا ہے، کھانے کے لیے کوئی کھانے کی چیز نہیں، پہننے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، غریبی کی حالت میں ہے، فقر و فاقہ میں ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ مومنین کی علامت نہیں ہے۔ مومنین کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے جیون کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے جیون کے اوپر دوسروں کو پریفر دیتے ہیں، دوسروں کو وہ فوقیت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، یہ مومنین کی علامت ہے۔ اس لیے مومنین کی زندگی اخوت و بھائی چارگی کی زندگی ہونی چاہیے۔ آئیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض مومنین کے دوست ہیں، ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہے، ایک مومنہ دوسرے مومنہ کی دوست ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا مددگار ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا معاون ہے، ہیلپر ہے۔ اگر کسی مومن کو سہایتا کی ضرورت پڑ جائے، کسی مومن کو اگر ہیلپ کی ضرورت پڑ جائے، کسی مومن کو اگر پریشانی لاحق ہو جائے، دوسرے مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مومنین کی نشانی ہے، یہ مومنین کی علامت ہے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مومنین کی ذمہ داری یہ بھی ہے وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ
मोमिनीन जितने भी हैं, ये तमाम के तमाम काम करने वाले, चाहे वो मोमिन मर्द हो चाहे वो मोमिना औरत हो, ऐसे ही मोमिन मर्द और मोमिना औरतों के बारे में अल्लाह का बयान है, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो मोमिन मर्द और औरतें हैं कि इनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला रहमतों का नुज़ूल करेगा, रहमतें नाजिल करेगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला गालिब है, हिकमत वाला है, उसे किसी काम से रोकने वाला कोई नहीं। ये है मोमिनीन की अलामत, एक दूसरे के मुआविन, एक दूसरे के मददगार, एक दूसरे के सहायक, एक दूसरे के हेल्पर, एक दूसरे की सहायता करता है। ये नहीं कि कोई मोमिन तकलीफ में है तो उससे मेरा क्या लेना देना, मैं अपना मस्तो मगन हूं, मैं अच्छा खाना खा रहा हूं, मैं अच्छा पहन रहा हूं, कोई अगर मरे तो मरने दो, कोई अगर सड़े तो सड़ने दो, इससे क्या, मुझे क्या लेना देना उससे। ये मोमिनीन की जिंदगी नहीं होनी चाहिए, ये मोमिनीन का जीवन नहीं होना चाहिए। आपस में एकजुट होकर के मोमिनीन की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हमने बारहा हदीस सुनी है, सही बुखारी हदीस नंबर 6011, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन मिसाल दी मोमिनीन का आपस में ताल्लुकात के ताल्लुक से, कि आपस में ताल्लुक कैसा होना चाहिए, संपर्क और रिलेशन कैसा होना चाहिए। मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदिल वाहिद, मोमिनीन की मिसाल आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने में, आपस में एक दूसरे के ऊपर रहमो करम करने में, आपस में एक दूसरे पर शफकत करने में, मोमिनीन की मिसाल तो एक जिस्म की मानिंद है, एक शरीर और एक बॉडी की मानिंद है। इज़ा शका मिन्हु उज़्वुन, हमारे बॉडी के किसी अंश में, हमारे बॉडी के किसी हिस्सा में, हमारे बॉडी के किसी पार्ट में अगर कोई तकलीफ पहुंचती है, हाथ में अगर कोई तकलीफ पहुंचती है, सिर्फ उस तकलीफ को हाथ ही एहसास नहीं करता है। अगर पैर में कोई मोच आ जाता है, सिर्फ पैर ही उसको महसूस नहीं करता है। आंख में अगर कोई तकलीफ हो जाए, सिर्फ आंख को ही तकलीफ नहीं होती है, बल्कि पैर में तकलीफ होने की वजह से, हाथ में तकलीफ होने की वजह से, आंख में तकलीफ होने की वजह से, चाहे सर में तकलीफ हो, पेट में तकलीफ हो, शरीर के किसी भी हिस्सा में तकलीफ हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई तकलीफ पहुंचे, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। इसी तरह मोमिनीन की मिसाल है, अगर समाज में रहने वाले एक मोमिन गुर्बत की हालत में है, समाज में रहने वाले एक मोमिन अगर तकलीफ की हालत में है, तमाम के तमाम मोमिनीन को उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए, उस तकलीफ को महसूस करना चाहिए। तमाम के तमाम मोमिनीन को मिलकर के उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मोमिनीन का जीवन होना चाहिए, ये मोमिनीन की जिंदगी होनी चाहिए। आपस में भाईचारगी, उखुवत, मोहब्बत, उल्फत, एक दूसरे के लिए तकलीफ का एहसास, एक दूसरे के गम में गमखार हो, एक दूसरे की तकलीफ में मददगार हो, मुआविन हो, सहायक हो, हेल्पर हो, ये मोमिनीन की जिंदगी है। अपना सिर्फ काम बनता है और बाकी कुछ भी हो, बाकियों के साथ कुछ भी हो जाए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये मोमिनीन की जिंदगी नहीं है मेरे भाइयों दोस्तों। और इकट्ठा जब हम हो जाएंगे, इत्तेहाद के साथ जब हम जीवन बिताएंगे, मुत्तहिद जब हम हो जाएंगे, तो फिर देखिए हमारे समाज का रूपरेखा ही कुछ अलग होगा। मैं मिसाल के तौर पर एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई इसका गलत माना, गलत मफहूम मत लीजिएगा। एक इसमें दो पार्ट है जो गुज़िश्ता जुमा भी मैंने बयान किया था। जैसे एक फिल्म के बारे में अंधभक्तों ने जब बॉयकॉट का ट्रेंड चलाया, हम सब मुसलमानों ने उसका सपोर्ट किया, समर्थन किया। ये अलग बात है कि समर्थन सपोर्ट करना क्या है, मैं आगे बयान करूंगा, लेकिन हमने इकट्ठा होकर के सपोर्ट किया। और हमारी ये गलतफहमी थी, हम समझ रहे थे कि फिल्म का सपोर्ट करना भी इस्लाम का काम है, फिल्म का समर्थन करना भी ये इस्लाम का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी हमने सपोर्ट किया तो देखिए फिल्म की हालत क्या है, फिल्म का अवस्था क्या है।
یعنی اکٹھا ہونے کی طاقت، متحد ہونے کی طاقت کچھ اور ہی ہے، لیکن ہم غلط کاموں میں متحد ہوتے ہیں، ہم غلط کاموں میں اتحاد کی مثال پیش کرتے ہیں۔ فلم کی بائیکاٹ کی گئی تو ہم اتحاد کا ادھارن پیش کیا، متحد ہو کر کے ہم نے دکھایا کہ مسلمان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہم بھی دکھا دیں گے، اس کو بلاک باسٹر بنا کر کے ہم بھی دکھا دیں گے، لیکن اذان کی بھی مخالفت کی گئی، ہم تب تو متحد نہیں ہوئے۔ نماز کی بھی بائیکاٹ کی گئی، نماز کو بھی بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تب تو ہم مسجد میں آ کر کے اکٹھا ہو کر کے مسجدوں کو بھر کر کے ہم نے نہیں دکھایا کیا آؤ نماز کا بائیکاٹ کرتے ہو، ہم دکھا دیتے ہیں مسلمان متحد ہے، اتحاد کی زندگی بسر کریں گے، ہم بھی نماز پڑھ کر کے دکھا دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، نماز کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ تب ہمارا ایمان کہاں گیا؟ تب ہمارا جوش ولولہ، تب ہمارا جذبہ کہاں گیا؟ فلم کا سمرتھن کرنا اسلام کا کام ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلم کا سمرتھن کرتے ہیں، بڑا اسلام کا کام میں کر رہا ہوں۔ ایک نیوز کے اندر آیا ہے کہ حیدرآباد کے اندر ایک آدمی نے پورے ہال کو 10 دن کے لیے بک کر لیا، پورے ہال کو 10 دن کے لیے اکیلا۔ اتنا روپیہ ہے مسلمانوں کے پاس، بہت دھن دولت مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن یہ مسلمان کب سدھریں گے؟ یہ مسلمان کب اپنے دھن دولت کو اسلام کے کام میں لگائیں گے؟ یہ مسلمان کب اپنے جوش و ولولہ کو، کب اپنے جذبات کو، کب اپنے ایمان کو، عقیدہ کو، وشواس کو اسلام کے کام میں لگائیں گے؟ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ غلط کاموں میں اتحاد کی مثال مت پیش کیجیے، اچھے کاموں میں متحد ہو کر کے دکھائیں، تب پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، مسلمانوں کا پاور کیا ہے، مسلمانوں کی شکتی کیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، متحد ہو کر کے اگر ہم جیون بتائیں تو پھر ہمارے سماج کا روپ ریکھا کچھ اور ہوگا۔ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اگر ہم متحد ہو کر کے زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آئیے دیکھیے، متحد ہو کر کے جب ہم جیون بتاتے، اکٹھا ہو کر کے جب ہم جیون بتاتے ہیں، کیا فائدہ ملتا ہے؟ علامہ البانی کی کتاب صحیح الترغیب والترہیب، حدیث نمبر 3018، دیکھیے اتحاد کی اہمیت، اتحاد کی فضیلت۔ یہ ہم سب بیٹھے نا جمعہ کے دن میں اکٹھا ہوئے، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ یہ اللہ کا آدیش ہے نا جمعہ کی نماز پڑھنا، یہ اللہ کی خاطر ہم سب اکٹھا ہوئے۔ اسی طرح کسی بھی مجلس میں، کسی بھی نماز کے لیے ہم اکٹھا ہو، یا کسی مجلس میں، اچھے مجلس میں اگر ہم اکٹھا ہو اللہ کی خاطر، تو پھر اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 3018، قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور آپ ذرا یاد رکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کے اندر یہ بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کا نام ایک اسپیشل نام ہے حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، ان تمام کے تمام آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اگر آپ کسی اچھے متقی آدمی سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، کسی ایک اچھے عالم سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر، یہ آپس میں جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں ان تمام کی تمام محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ، اور جتنے بھی مومنین ہیں اگر آپس میں کسی بھی مجلس میں اللہ کی خاطر بیٹھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتزابرین فیہ، اور ایک مومن اگر دوسرے مومن سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک مومن اگر
अगर दूसरी मोमिन की जियारत करने के लिए जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत उन दोनों मोमिन के लिए वाजिब हो जाती है। वल मुतबाजिलीन फिया, और वो तमाम की तमाम मोमिनीन जो मोमिनीन दूसरे मोमिनीन की गुर्बत में, फक्र फाका में, परेशानी में रुपया पैसा खर्च करते हैं, ऐसे तमाम के तमाम मोमिनीन के लिए अल्लाह का बयान है, मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। ये तमाम के तमाम मोमिनीन के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। और अगर हम मोमिन हैं, हमारे अंदर अगर ईमान है ना, तो हम समझ पाएंगे कि अल्लाह अगर हमसे मोहब्बत करने लग जाए तो हमें और क्या चाहिए। अल्लाह अगर हमसे प्रेम करने लग जाए तो इससे बड़ा प्राइज और इससे बड़ी बख्शिश हमारे लिए और क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। अल्लाह की मोहब्बत वाजिब हो जाती है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की खातिर, आपस में एक दूसरे के साथ मिल करके बैठते हैं अल्लाह की खातिर, आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं अल्लाह की खातिर, आपस में एक दूसरे के ऊपर रुपया पैसा खर्च करते हैं अल्लाह की खातिर। ऐसे तमाम मोमिनीन के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमारा जीवन उल्फत और मोहब्बत वाली जीवन होनी चाहिए, उल्फत और मोहब्बत वाली जिंदगी हमारी होनी चाहिए। आपस में मोहब्बत, आपस में उल्फत, आपस में भाईचारगी, आपस में ब्रदरहुड होनी चाहिए। हम सब मिल करके इकट्ठा होकर के इत्तेहाद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाए। फिर देखिए हमारी ताकत का क्या कहना, हमारा पावर का क्या कहना। और देखिए आपस में जो हम मोहब्बत एक दूसरे से करेंगे ना, एक दूसरे से जो उल्फत और भाईचारगी के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो एक चीज देखिए, आपस में मोहब्बत को बढ़ाने के बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे मीडियम हैं, बहुत सारी चीजों के जरिए से हम आपस में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। उनमें से एक बेहतरीन चीज देखिए, मैं आपके सामने बयान करता हूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 54 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, मशहूर हदीस है, बहुत सारी जगह आपने सुना है, लेकिन देखिए कितना बेहतरीन ये अमल है जिस अमल के जरिए से हम आपस में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। ये कोई मामूली अमल नहीं है। ला तदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू, अबू हुरैरा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तदखुलूनल जन्नह, ऐ लोगो तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, जन्नत को हासिल नहीं कर सकते, हत्ता तुमिनू, यहां तक कि तुम लोग मोमिन बन जाओ। यानी जब तक तुम लोग मोमिन नहीं बनते हो, ईमानदार नहीं बनते हो, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, वला तुमिनू, और तुम मोमिन भी नहीं बन सकते, हत्ता तहाब्बू, यहां तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओ। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फअलतुमूहु तहाबबतुम अफ्शुस्सलाम बैनकुम, ऐसा इकराम सुनो, क्या मैं तुम्हारे दरमियान एक ऐसे अमल के बारे में तुम्हारी रहनुमाई ना करूं, एक ऐसे अमल के बारे में तुम्हें ना बताऊं कि अगर वो काम तुम करने लग जाओ, वो अमल अगर तुम करने लग जाओ, आपस में मोहब्बत करने लग जाओगे, आपस में भाईचारगी पैदा हो जाएगी, आपस में उल्फत पैदा हो जाएगी। वो कौन सा अमल है? अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में अपने दरमियान सलाम को फैलाया करो, सलाम को फैलाया करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, किसी से भी मुलाकात हो, ये मामूली अमल नहीं है। ये सलाम की तासीर, सलाम की कुव्वत, ताकत कुछ और ही है। एक शेख अब्दुल बारी जो यूपी के अंदर दरियाबाद, जामिया इस्लामिया दरियाबाद बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ का जो चेयरमैन सऊदी अरब के रियाज जो मदरसा यूनिवर्सिटी ऑफ रियाज है, वहाँ वो पढ़ाते हैं। उन्होंने एक बार तकरीर करते हुए कहा, एक दर्स देते हुए, खुतबा देते हुए बयान किया, जब हम लोग जामिया इस्लामिया फैज़ आम यूपी के अंदर थे, वो आए हुए थे मेहमान की हैसियत से। उन्होंने एक मरतबा सलाम की अहमियत और फजीलत के ऊपर एक बार कहा
کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو مارنے کے لیے اس کے گھر تک پہنچ گیا، مارنے کے لیے گھر تک پہنچ گیا ہے، اور جوں ہی گھر تک پہنچا دروازے کو کھٹکھٹایا کہ جوں ہی دروازہ کھولے گا میں اسے ماروں گا، کچھ اوزار وغیرہ بھی لے کر کے گیا تھا مارنے کے لیے، لیکن وہ آدمی دروازہ کھولتے ہوئے السلام علیکم، جوں ہی دروازہ کھولا السلام علیکم۔ ان کا یہ امر تھا کہ کسی سے بھی اگر ملاقات ہو سب سے پہلے میں سلام دوں گا، دروازہ کھولتے ہوئے السلام علیکم۔ اب یہ تو ہکا بکا رہ گیا، سلام ان کے زبان سے سلام کے جو کلمے اور سلام کا جو جملہ نکلا، اب یہ آدمی کہنے لگا ارے تم تو میرا پورا موڈ ہی خراب کر دیا، میں تو تمہیں مارنے آیا تھا، میں تمہیں مارنے آیا تھا لیکن تم میرا موڈ ہی پورا خراب کر دیا سلام دے کر کے، اب میں تمہیں نہیں مار سکتا، جو میرے اوپر سلامتی کی دعا میرے لیے کرے اللہ تعالیٰ سے السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو، رحمتوں کا نزول ہو، میں اس آدمی کو کیسے مار سکتا ہوں؟ پورا موڈ ہی خراب کر دیا۔ تو سلام کی تاثیر، سلام کی قوت، سلام کی طاقت معمولی نہیں ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ آپ دیکھیے کوئی آدمی اگر آپ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، آپ سے اگر وہ منہ پھلا کر کے رہتا ہے، آپ راستے میں آنا جانا شروع کرتے ہیں، آپ سلام دیجئے، 2-3 دن کے بعد دیکھیں گے وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ جو آپ سے بات نہیں کرتا آپ سلام دے کر کے دیکھیے، وہ آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ آگے بڑھ کر کے سلام دے کر کے دیکھیے۔ لیکن ہمارے اندر بھی کچھ ایگو پرابلم ہوتا ہے، ہم بھی راستے میں جب چلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، میں کیوں آگے سلام دوں، وہ مجھے سلام دے گا، میں کیوں آگے بڑھ کر کے سلام دوں، وہ مجھے سلام دے گا۔ حالانکہ سب سے آگے بڑھ کر کے سلام دینا یہ زیادہ فضیلت کا ذریعہ اور فضیلت کی چیز ہے کہ آگے بڑھ کر کے آپ سلام دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیثوں کے اندر نیم اور پدھتی بیان کر دیا گیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام دے گا، جو راستے میں چل کر کے جا رہا ہے پیدل، وہ کیا ہے کسی چیز کے اوپر، سائیکل کے اوپر، موٹر سائیکل کے اوپر جو سوار ہے، تو موٹر سائیکل کے اوپر جو سوار ہے وہ پیدل جو آدمی ہے اسے سلام دے گا۔ زیادہ آدمی اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، 1 آدمی 2 آدمی جا رہا ہے تو یہ سلام دیں گے، کم لوگ یہ زیادہ لوگوں کو سلام دیں گے، یہ نیم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا الٹا نہیں کر سکتے، آپ الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اتنا ایگو پرابلم ہوتا ہے، آپ جب راستے میں چل کر کے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، یہ سب میرا آبزرویشن ہے، میں بھی سماج کے اندر ہی رہتا ہوں نا، پریویش کے اندر ہی رہتا ہوں، جب آپ چل کر کے جائیں گے نا تو وہ آپ کی طرف آنکھیں ٹیڑھی کر کے آپ کی طرف دیکھیں گے کہ وہ سلام دے رہا ہے کہ نہیں۔ اگر آپ سلام دیں گے تو وہ جواب دے گا، لیکن وہ آگے بڑھ کر کے کبھی بھی سلام نہیں دیں گے، زندگی میں کبھی نہیں۔ تو یہ کسی کے اندر نہیں ہونا چاہیے، نہ جاہل کے اندر، نہ مولوی کے اندر، نہ بڑے کے اندر، نہ چھوٹے کے اندر۔ آگے بڑھ کر کے سلام دیجئے، دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا، جو آپ سے منہ پھلا کر کے رہتا ہے وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، محبت پیدا کرنے کا ایک مادھیم کیا ہے؟ سلام ہے۔ سلام کو پرچار کیجئے، پرسار کیجئے، دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے جو بھی دشمن ہیں، آپ سے جو بھی روٹھے روٹھے رہتے ہیں، وہ سب قریب ہو جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب کا ایمان اللہ کے اوپر ہے، ہم سب مومن ہیں، اس لیے ہماری زندگی بھی مومنانہ زندگی ہونی چاہیے، ہمارا جیون بھی ایماندارانہ جیون ہونا چاہیے۔ اور ایماندارانہ جیون یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کے غمخوار بنیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں ہم بھی تکلیف کا احساس کریں، اس تکلیف کو ہم بھی محسوس کریں، اور اس تکلیف کو دور کرنے کی ہم حتی الامکان جتنی ہماری طاقت ہے اس کے مطابق اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگل بغل میں، پڑوسی میں کون ہے، کس حالت میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، ہم اس کا خیال رکھیں۔ کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے۔